السلام علیکم. نعرے بھٹو. آج کراچی کے عوام نے، کراچی کے تنظیم نے، کراچی کے عہدیداروں نے ہمارا دل جیت لیا ہے. ہم نے سیلاب کی وجہ سے اور سیلاب کے نقصان کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس سال پاکستان پیپلز پارٹی اپنا یوم تاسیس سب ایک جگہ اکٹھا ہو کے نہیں بنائیں گے. ہم اپنے اپنے ضلع میں یا ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں منائیں گے. اور یہاں اس تاریخی نشتر پارک میں آپ سے خطاب کرتے ہوئے میں پاکستان کی میڈیا کو، مگر خاص طور کو کراچی کو میڈیا کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ نشتر پارک کراچی کے شہریوں سے بھرا ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالوں سے بنا ہوا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اسی میدان میں بیٹھا ہوا ایک جیالہ اس شہر کا آنے والا ناظم منتخب ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کی جماعت ہے تو پھر کراچی کی بھی جماعت ہے. اور ہمارا بھی حق ہے کہ ہم کراچی کا میئر کو منتخب کرے اور کراچی کے عوام کا مسائل حل کرے. میں آج کراچی کے عوام سے نشتر پارک میں بات کر رہا ہوں تو ساتھ ساتھ ہمارا پارٹی کنونشنز ملک بھر کی جو اصلاح ہیں وہاں ہو رہے ہیں. میں اس وقت گلگت بلتستان کے عوام سے مخاطب ہوں، کشمیر کے جیالوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے نیازی کے ناک کے نیچے لوکل باڈی الیکشنز جیت چکے ہیں. میں پختونخوا کے جیالوں سے مخاطب ہوں، تو میں پنجاب اور جنوبی پنجاب کے جیالوں سے مخاطب ہوں، میں بلوچستان کے جیالوں سے مخاطب ہوں. 55 سال ہو چکے ہیں یہ جماعت، اس جماعت کے کارکن، اس جماعت کی قیادت نے 55 سال اس ملک کی عوام کی خدمت کی ہے. ہم نے جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے ایک نہیں، دو نہیں، تین آمروں کو بگایا ہے. جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے ہم نے ہر طبقہ کا حقوق دیا، ہر طبقہ کو تحفظ دیا، ہر طبقہ کو معاشی انصاف دلوایا. اور یہ صرف اس لیے ممکن ہے اور ممکن تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نفرت کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی. پاکستان پیپلز پارٹی امید
امید کی سیاست میں یقین رکھتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی انتشار کی سیاست کو رد کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی یکجہتی کی سیاست میں یقین رکھتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کو، اس قوم کو مزید بانٹتا نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کو جوڑتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے. جب بھٹو شہید نے 55 سال پہلے اس پارٹی کا پرچم بلند کیا، اس ملک کا، اس قوم کا قیادت سنبھالا، تو ہم ایک ٹوٹے ہوئے ملک تھے، 2 حصوں میں بٹے ہوئے تھے. ایک جنگ ہارنے کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کی قیادت سنبھالا. ایک ہارا ہوا ملک کو امید دلوایا تھا. ایک ہارا ہوا قوم کو اپنا پیروں پہ کھڑا کر دیا. اس جنگ میں ہم نے جو ہارے تھے، 90,000 جنگی قیدی اس ملٹری فیلئر کے بعد ہمارا دشمن کے قید میں تھے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا سیاست سے، اپنا دانش مندی سے، اپنا کامیاب خارجہ پالیسی سے وہ 90,000 جنگی قیدی پاکستان واپس لے آئے، پاکستان میں اپنے گھر میں واپس لے آئے. پانچ 5,000 مربع کلومیٹر زمین جنگ کے ہارنے کے بعد ہمارا دشمنوں کے قید میں تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا دانش مندی سے، اپنا کامیاب خارجہ پالیسی سے، اپنی سیاست سے وہ ہارا ہوا 50,000 مربع کلومیٹر جو زمین تھا وہ پاکستان کے قبضہ میں واپس لے کر آئے. ایک گولی نہیں چلایا. 5,000 مربع کلومیٹر پاکستان کو واپس دلوایا. اور آج اسی سرزمین سے کالا سونا تھر کا کولا نکل رہا ہے، اور فیصل آباد کے جو انڈسٹریز ہے وہ اسی سرزمین کا کولا سے بجلی پیدا کر رہے ہیں. ہم ایک سرزمین بے آئین تھا. جب سے پاکستان بنا تب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہمارا آئین کیا ہونا ہے. یہ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سیاست تھا جس نے اس ملک کو جوڑا تھا. ہمارا اسلامی جمہوری متفقہ آئین بنا کے دلوایا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمارا تاریخ میں پہلی بار نہ صرف ہمیں آئین دیا، نہ صرف سرزمین بے آئین کو آئین دیا، نہ صرف مجھے اور آپ کو آئینی حقوق دلوایا، مگر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے امید کی سیاست کرتے ہوئے
یکجہتی کا سیاست کرتے ہوئے یہ سب کچھ کر کے دکھایا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہر پاکستانی کو ووٹ کا حق دیا. آج کل ہم اپنا ووٹ کے حق جو ہے ابھی ٹیک آور رائٹ ٹو ووٹ فار گرانٹیڈ، مگر جب تک شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہر پاکستانی کو ووٹ کا حق نہیں دیا تب تک صرف امیر لوگ ووٹ ڈال سکتے تھے. جو اپنا ٹیکسز بھرتے تھے وہی ووٹ ڈال سکتے تھے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے عام آدمی کو، غریب آدمی کو ووٹ کا اختیار دیا، ووٹ کا ہتھیار دیا. آپ نے اس ملک پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی کارکن نے جی بھٹو کا نعرہ لگایا اور عوام کا ووٹ کا حق دیا. اس سے پہلے سرمایہ داروں کا راج تھا، زمینداروں کا راج تھا، اشرافیہ کا راج تھا. آپ نے جی بھٹو کا نعرہ لگایا اور عوامی راج قائم کیا. بھٹو شہید نے عام آدمی کو معاشی انصاف دلوایا. بے زمین ہاریوں کو، بے زمین کسانوں کو زمین کا مالک بنایا. مزدوروں کو، محنت کشوں کو، لیبرز کو پہلی دفعہ حقوق دیا، یونین سازی کا حق دیا، پینشن دلوایا. ان کے بچوں کے لیے، مزدوروں کے بچوں کے لیے مفت تعلیم، مفت علاج، یہ سب بھٹو شہید کے کارنامے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے جیلوں کے کارنامے ہیں. اور یہی تو وجہ ہے کہ آج تک مزدور ہو، کسان ہو، محنت کش ہو تو ان کے لیے ایک ہی نعرہ ہے، نعرے 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 بھٹو. اس ملک کے نوجوانوں کو اور آج کل کے نوجوانوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے، مگر اس ملک کے نوجوانوں کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے حق دیا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے تعلیم کا حق دلوایا. ملک کے چاروں کونوں میں شاندار تعلیمی ادارے کھڑے کیے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یونین سازی کی، طلبہ کے یونین سازی کی نہ صرف اجازت دی، مگر جب شہید بھٹو کے دور میں طلبہ کے اسٹوڈنٹ یونینز ہوتے تھے جو امید کے سیاست پہ چلتے تھے، تو وہ یونینز نہ صرف اپنے ادارے میں اپنے آواز پہنچاتے تھے، فیصلے کرتے تھے، مگر شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے وقت کا طلبہ یونین سے ان کا رائے لیتے تھے. اپنا خارجہ پالیسی چلاتے ہوئے یونین سے پوچھتا تھا، نوجوانوں سے پوچھتا تھا، طالب علم سے پوچھتا تھا کہ اس ملک کا خارجہ پالیسی کیا ہونا چاہیے. اس ملک کے نوجوانوں سے پوچھتا تھا کہ اس ملک کا مستقبل آپ ہو، آپ مجھے بتائیں حکومت کرنی ہے تو کیسی کرنی ہے، ملک چلانا ہے تو ملک کے نوجوان ہمیں بتائیں گے کہ یہ ملک کیسے چلے گا. ان نوجوانوں کے لیے نہ صرف پاکستان بھر میں روزگار کی بندوبست کی، مگر دنیا بھر میں انہی نوجوانوں کو مفت پاسپورٹ دلوا کے بھٹو شہید نے دنیا بھر میں بھی روزگار دلوایا. شہید ذوالفقار علی بھٹو ہر کسی کو، ہر طبقہ کو
जमहूरी हकूक, आईनी हकूक, मगर साथ साथ मुआशी हकूक, रोटी, कपड़ा और मकान का दावा पूरा करके दिखाया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपना मुल्क का दिफा को यकीनी बनाया। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारनामा है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों का कारनामा है। ये सियासी कारकुन का कामयाबी है कि आज पाकिस्तान एटॉमिक कुव्वत है। मुस्लिम दुनिया में अगर एक ही एटॉमिक पावर है तो वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की वजह से, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों की वजह से। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये सब कुछ इसलिए मुमकिन था कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो नफरत की सियासत नहीं, उम्मीद की सियासत पे चलता था। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इंतशार की सियासत नहीं, यकजहती की सियासत पे यकीन रखता था। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इस मुल्क को आपस में नहीं लड़वाता था, इस मुल्क को जोड़ता था। और आज भी अगर हमने पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है, पाकिस्तान में जमहूरियत को ताकतवर बनाना है, पाकिस्तान में आज भी मुआशी इंसाफ दिलाना है, पाकिस्तान को दुनिया का में हमारा जो आइसोलेशन है, अपना खारजा पॉलिसी के थ्रू अपना मकाम, खोया हुआ मकाम वापस हासिल करना है, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यकजहती की सियासत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीद की सियासत ये हासिल कर सकती है। हम तो अपनी जात की सियासत नहीं करते, अपने अवाम और अपने मुल्क के लिए सियासत करते हैं। ये जिए भुट्टो का नारा लगाते हुए हमने याह्या खान का आमरीत खत्म किया, जियाउल हक का आमरीत खत्म किया, आमिर मुशर्रफ का आमरीत खत्म किया और सिलेक्टेड राज का खुदा हाफिज कह दिया। खुदा हाफिज। हमने इस किस्म का क़यादत देखा है जो शहादत कबूल करे, जो फांसी के फंदा पे चढ़े, मगर उस वक्त भी नफरत का सियासत ना करे, उस वक्त भी इंतशार का सियासत ना करे। हमने उस किस्म का क़यादत आजकल के नौजवानों को बताया जाता है, गलत बताया जाता है कि जो लीडर्स होते हैं वो यू टर्न्स लेते हैं। हमें तो कायदे अवाम जैसे क़यादत चाहिए, हमें शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे शहादत चाहिए, जो शहादत भी कबूल करे, जो शहादत भी कबूल करे मगर अपना मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा, यू टर्न कभी नहीं लिया। यही नजरिया शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आगे लेके चली।
والد کو شہید کر دیا گیا، دونوں بھائیوں کو شہید کر دیا گیا، والدہ کو جیل میں ڈالا گیا، لاٹھی چارج کیا گیا، جلا وطن کیا۔ خود وہ ضیاء الحق کی آمرانہ جیل برداشت کی، خود جلا وطن برداشت کی، اپنے شوہر کو 12 سال سیاسی پاکستان کا سب سے لمبا جو سیاسی قیدی رہا ہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا آصف زرداری رہا۔ مگر اس 30 سال سیاسی جدوجہد میں جو پاکستان کا سیاسی کربلا ہے، اس سیاسی جدوجہد میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ایک دن کے لیے بھی نفرت کی سیاست نہیں کی، ایک دن کے لیے بھی انتشار کی سیاست نہیں کی۔ والد کو شہید کیا گیا، دونوں بھائیوں کو شہید کیا گیا، آخرکار خود شہید ہو گئے، مگر زندگی بھر کبھی نہیں پاکستان کے خلاف کوئی نعرہ بھی اٹھا۔ آج کل لوگ انگلی کٹا کر شہادت کا منزل حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس ملک میں سیاست اگر کرنی ہے تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو سے سیکھو۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے نفرت کی سیاست نہیں، محبت کی سیاست میں یقین رکھتی ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نفرت کی سیاست نہیں، امید کی سیاست میں یقین رکھتی تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو یہ انتشار پھیلانے والے سیاست نہیں، وہ غیرت مندوں، وہ بہادروں کی سیاست میں یقین رکھتی تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی بہادری ایک طرف، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی بہادری ایک طرف، اور پاکستان کی تاریخ میں سارے مرد سیاستدان کا بہادری دوسری طرف۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو معلوم تھی کہ یہ دہشت گرد، یہ انتہا پسند مجھ پہ حملہ کریں گے۔ ان دہشت گردوں کا سہولت کار وقت کا آمر بن چکا ہے۔ وہ واپس آئی تھی تو اسی کراچی میں کارساز حملہ جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہے، اس دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو پیچھے نہیں ہٹی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو انتشار کی سیاست یا نفرت کی سیاست شروع نہیں کی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اگر چاہتی تو اس پہلا بم دھماکے کے بعد وہ بھی اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند کر کے آپ سے ویڈیو کے خطاب کر سکتی تھی، مگر وہ بھٹو کی بیٹی تھی، وہ آپ کی بیوی تھی، وہ بہادر تھی، وہ دلیر تھی، ملک کے کونے کونے میں پہنچی اور راول پنڈی میں کھڑے ہو کر وقت کے آمر کو للکاری، دہشت گردوں کو للکاری، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی تھی۔
جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے سیاست شروع کی تو اس ملک میں عامر ضیاء کا راج تھا. آئین توڑ کے حکومت پہ ملک پہ قبضہ کیا تھا اور اس ملک کے خواتین سے جو ان کے سیاسی جو ان کے آئینی حقوق تھے وہ ضیاء الحق عامر نے سلب کیا تھا. اور قانون کی نظر میں خواتین کا جو حیثیت تھی قانون کی نظر میں وہ مرد کی عادی تھی. مطلب in the eyes of the law قانون کی نظر میں woman was worth half that of a man. اور فتوے باندھے جاتے تھے کہ عورت سیاست نہیں کر سکتی. فتوے باندھے جاتے تھے کہ عورت ملک کا وزیر اعظم نہیں بن سکتی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ان سب کو غلط ثابت کی. ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ اس ملک کی وزیر اعظم بنی. اور کیسی وزیر اعظم بنی؟ اگر ملک کی تاریخ میں پہلی بار مزدوروں کے حقوق اور کسانوں کے حقوق والد نے دلوایا تو دوسری بار بیٹی نے مزدوروں کو حقوق دلوائے، کسانوں کو حقوق دلوائے. اگر والد نے نوجوانوں کو حقوق دیا تو بیٹی نے انہی نوجوانوں کا حقوق بحال کیا، یونین سازی کا اجازت کی. اگر والد نے ملک کو اٹامی قوت بنایا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بیٹی نے ملک کو میسائل ٹیکنالوجی دلوائی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو والد کی طرح نوجوانوں کو روزگار دلواتی تھی مگر مرد کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی روزگار دلواتی تھی. ملک بھر میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا نظام شروع کیا اور ملک کے کونے کونے میں نہ صرف عورتوں کو روزگار دلوائے مگر صحت کی سہولت مفت گھر گھر پہنچائے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اس ملک کو ماڈرن ٹیکنالوجی دی. اگر آج ہم انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں تو وہ اس لیے کہ 90 کی دہائی میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وہ جو کیبلز ہے انڈر سی کیبلز دلوائی تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جی اے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے ایک نہیں 2 عامروں کو بھگائی تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جی اے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے معاشی انصاف دلوائی تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو میں اتنا بھی نفرت نہیں تھی. جب والد کو شہید کیا گیا تو کبھی نفرت کی سیاست نہیں کی. ہر بار آج کل تو جعلی سازش کی بات ہوتا ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف حقیقی سازش ہوتا تھا اور بار بار ایک سازش کے تحت حکومت ختم کی گئی مگر ایک دن کے لیے بھی نہیں. نہ نفرت کی سیاست نہ انتشار کی سیاست. یہاں تک کہ جب اس ملک پہ ایک بار پھر آمریت مسلط کیا گیا
تو وہی شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھول چکی تھی کہ کس نے میرا شوہر کو جیل میں بند کیا، کس نے میرے اوپر، میرے پارٹی کے اوپر کیسز بنائے، کس کے دور میں میرے پارٹی کارکن کو، میرے شوہر کو تشدد کیا گیا۔ اگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نفرت کی سیاست کرتی، انتشار کی سیاست کرتی تو شاید یہ ممکن نہیں ہوتا، مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے ملک کا مفاد میں، اپنے عوام کا مفاد میں، جمہوریت کا بحالی کے لیے، ایک آمر کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے انہیں سیاستدانوں کے پاس پہنچا جنہوں نے شوہر کو جیل میں ڈالا اور جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے تحریک شروع کی۔ اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اپنا ذاتی مفاد کا نہیں، عوام کے مفاد کے بارے میں سوچیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں نفرت کی سیاست نہیں، امید کی سیاست سکھائی ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہر کسی سے لڑنے کی سیاست نہیں مگر جوڑنے کی سیاست سکھائی ہے۔ اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے والد کی طرح وہ ثابت کر دیا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹی، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹی، یو ٹرن نہیں لی، مگر وہ خود بھی شہادت قبول کی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، ہمارے آنکھیں کے سامنے راول پنڈی میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا۔ ملک کے چاروں کونے پہ آگ ہی آگ تھا۔ ہم اگر چاہتے تو تب بنتا کہ ہم نفرت کی سیاست کھیلتے، اگر ہم چاہتے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ ہم انتشار کی سیاست کرتے، کوئی منع نہیں کرتا اگر ہم گراؤ جلاؤ کا سیاست کرتے تھے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر دی گئی۔ یہ امتحان تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کے لیے، صدر زرداری کے لیے، میرے لیے، لیکن ہمیں نفرت کی سیاست سکھایا ہی نہیں۔ جب موقع آیا تو صدر زرداری نے کہا، کیا کہا کہ کھپے کھپے پاکستان کھپے۔ وہ موقع بنتا تھا، میں آپ سے کہہ سکتا تھا کہ مجھے انتقام چاہیے، میں آپ سے مطالبہ کر سکتا تھا کہ نانا کو بھی دفن کیا، ماموں کو دونوں دفن ہوئے، اب بس ہو گیا، برداشت ختم ہو رہا ہے، مجھے انتقام چاہیے، انتقام دو۔ اوان صدر میں چلو، اوان صدر میں ٹوٹ پڑو، مجھے عامر مشرف کا سر چاہیے۔ اگر 27 دسمبر 2007 پہ وہ میرا تقریر ہوتا تو پاکستان کے ساتھ کیا ہو جاتا؟
मगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें नफरत की सियासत नहीं सिखाई, हमें इंतशार की सियासत नहीं सिखाई। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें उम्मीद की सियासत सिखाई, यकजहती की सियासत सिखाई। यही तो वजह है कि मैंने कभी आपसे ज़ाती इंतकाम का मुतालबा नहीं किया। मैंने अगर कुछ कहा तो इतना ही कहा कि जमहूरियत हमारा इंतकाम है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जिदोजहद की वजह से सदर जरदारी की क़यादत में हमने मोहब्बत की सियासत, उम्मीद की सियासत, जोड़ने की सियासत करते हुए पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल किया, आमिर मुशर्रफ को घर भेजा, आमरीत खत्म की, जिए भुट्टो का नारा लगाते हुए हमेशा की तरह 18वीं तरमीम की सूरत में 1973 का आईन को बहाल किया। नारे भुट्टो लगाते हुए हमने सूबाई खुद मुख्तारी दी, NFC अवार्ड दिलवाया, जिए भुट्टो का नारा लगाते हुए रोटी, कपड़ा और मकान का दावा पूरा करते हुए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिलवाया और गरीब तरीन औरतों को माली मदद पहुंचाए। जिए भुट्टो का नारा लगाया, खिदमत की सियासत की और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बुनियाद रखा। पाकिस्तान में मुआशी तरक्की, पाकिस्तान के अवाम के लिए रोजगार की बंदोबस्त की। और मैं याद दिलवाऊं आपको कि ये वही सदर जरदारी जो 12 साल जेल बर्दाश्त की, अब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का शहादत देखा, खुद जिस पे खुद तशद्दुद हुआ था, उसी सदर जरदारी ने इस मुल्क का क़यादत संभालते हुए एक सियासी कैदी नहीं रखा, एक भी नहीं। उसी सदर जरदारी जिसकी जिंदगी भर इसी मीडिया पे किरदार कशी होती रही और आज तक हो रहा है, उसी सदर जरदारी ने कभी मीडिया पे पाबंदी नहीं लगाए। वो इस हद तक जब आप एक जरदारी साहब पे बारी का नारा लगाते हो तो सदर जरदारी खुद हमें रोकता है और कहता है एक जरदारी सबसे यारी। वो इसलिए कि हम इत्तेहाद की सियासत में यकीन रखते हैं, यकजहती की सियासत में यकीन रखते हैं, पूरे पाकिस्तान को एक करके पाकिस्तान का मसाइल का हल निकालने पे यकीन रखते हैं। हम नफरत की सियासत पे, इंतशार की सियासत को रद्द करते हैं। जब मैं अपना सियासत शुरू कर रहा था तो हमें नजर आ रहा था कि एक सिलेक्टेड राज कायम करने के लिए जमहूरियत को खतरा डालने के लिए एक साजिश पक रहा है और उस
سلیکٹڈ راج کو قائم کرنے کے لیے، اس کٹ پتلی جماعت کو کھڑا کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک سازش کے تحت ختم کرنے کی کوشش کی، ایک صوبے تک محدود کرنے اور اس صوبے سے بھی باہر پھینکنے کی کوشش کی۔ صدر زرداری کو، فریال تالپور صاحبہ کو، ہمارے پیپلز پارٹی کے ممبران اسمبلی کو، عہدیدار کو، سیاسی کارکن کو جیل میں ڈالا گیا۔ جیسے میں نے نیشنل اسمبلی میں کہا کہ بندوق کی نوک پہ میرے پارٹی سے لوگ نکالے گئے، ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی، مگر ایک دن کے لیے ہم نے نفرت کی سیاست نہیں کی، انتشار کا سیاست نہیں کی، ہم نے کھلے دعویٰ کیا، وعدہ کیا اپنا کارکن سے، اپنا عوام سے، اپنا ملک سے کہ یہ غیر جمہوری طریقے سے اس کٹ پتلی کو، اس سلیکٹڈ کو ہم پہ مسلط کیا گیا، جو آپ کے آئینی حقوق سلب کرنا چاہ رہا ہے، صوبائی خود مختاری کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، معاشی قتل، عوام کا معاشی قتل پر اتر آیا ہے، مزدوروں کا معاشی قتل، کسانوں کا معاشی قتل، نوجوانوں کا معاشی قتل، مہنگائی کا سونامی، ٹیکسز کا طوفان، کری چوری بھی، مگر ہم ان کا مقابلہ کریں گے تو سیاسی مقابلہ کریں گے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے تو بائی الیکشنز کے میدان میں کریں گے، ان کا مقابلہ کریں گے تو ہاں ہمارا احتجاج ہوگا، ہمارا لانگ مارچ ہوگا، مگر اس کا نتیجہ جمہوری ہوگا، غیر جمہوری ہوگا نہیں ہوگا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ملک کی تاریخ کے پہلی بار ہم عدم اعتماد کو ہتھیار بنا کے، آئینی جمہوری ہتھیار اپنا کے ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجیں گے، ہم نہ عدالت کے دروازے کے کھٹکھٹائیں گے، نہ کہیں اور کھٹکھٹائیں گے، ہم عوام کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم ووٹ کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں، اور میں آپ سب کے شکر گزار ہوں، پیپلز پارٹی کے جیالوں کے شکر گزار ہوں۔ اس شہر سے شروع ہونے والے عوامی مارچ، جو کراچی سے شروع ہوتے ہوئے پورا پاکستان کا دورہ کرتے ہوئے نہ ایک پتھر پھینکا، نہ ایک گالی دی، نہ کہیں آگ جلائے، صرف سیاسی پرامن طریقے سے اسلام آباد پہنچ کے اعلان کیا کہ عدم اعتماد آ رہا ہے اور ہم نے سلیکٹڈ کو گھر بھیجنا ہے۔ یہ آپ کا کامیابی ہے، یہ پیپلز پارٹی کے جیالوں کی کامیابی ہے، عمران آپ کی کامیابی وائٹ ہاؤس کو دلوانا چاہ رہا ہے، عمران خان آپ کا جدوجہد، آپ کی محنت کو امریکی سازش قرار دے رہا ہے۔ اس جھوٹا شخص کو سمجھائیں کہ اس نوجوان نے، اس پاکستان پیپلز پارٹی نے، ان جیالوں نے آپ کو ہروایا، آپ کو عدم اعتماد کے تھرو، جمہوری طریقے سے تھرو ہروایا۔ ہار مانو،
ہم تو ابھی شروع ہو رہے ہیں. اپنا سیاست کا کہانی ابھی سے شروع ہو رہا ہے. اور آتے ہوئے ہم نے عمران کا خدا حافظ کہہ دیا ہے. جب ہم نے یہ سفر شروع کیا تو جہاں بہت ہی کامیابیاں تھے جو میں نے آپ کے سامنے گنوائے، تب بھی اور کام کرنے کا گنجائش تھا، آج بھی اور کام کرنے کا جو گنجائش ہے. مگر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس سیاسی جماعت پاکستان کی ایک ہی وفاقی جمہوری شہیدوں کا جماعت کا حصہ بنے. جیسے ہم نے آپ سے وعدہ کر کے نیازی کو گھر بھیجا، ویسے ہی ہم آپ کے ساتھ مل کے اس ملک کے مسئلے کے حل نکالیں گے، عوام کی خدمت کریں گے. جب ہم نے یہ سفر کا آغاز کیا تو ہمارے ہاں ڈیولوشن تو ہوا تھا، صحت کا نظام موجود تھا مگر مہنگا تھا. دل کا علاج کروانے کے لیے بڑے بڑے بلز بھرنے پڑتے تھے. ہم نے اتنا کم ٹائم میں یہ کر کے دکھایا کہ نہ صرف کراچی میں مگر سندھ بھر میں دل کے مفت علاج کے لیے ایسے ہاسپٹلز قائم کیے ہیں جو کوئی صوبہ ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، ہمارا پڑوس کا کوئی ملک ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور یہ آپ کا کامیابی ہے. جب ہم نے یہ سفر کا آغاز کیا تو نہ آپ کا پاکستان میں کسی حکومت کا ہاسپٹل میں، آپ پاکستان میں نہ آپ کا کڈنی کا علاج ہوتا تھا، نہ لیور کا علاج ہوتا تھا. مہنگا ترین علاج وہ بھی باہر جا کے آپ کو کروانا پڑتا تھا. اور یہ قائم علی شاہ کی وجہ سے، یہ مراد علی شاہ کی وجہ سے، یہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے، یہ جی اے بھٹو کا نعرہ کی وجہ سے کراچی سے لے کر گمبت تک آپ نے کڈنی کا علاج کروانا ہے، آپ نے لیور کا علاج کروانا ہے، 100% مفت کروانا ہے تو یہاں ہی ہو سکتا ہے. جب ہم نے یہ سفر کا آغاز کیا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بہت محنت کی تھی کہ تھر کا کولا سے تھر کو بدلے تاکہ تھر پاکستان کو بدل سکے، وہاں معاشی انقلاب ہو، وہاں روزگار ہو، پاکستان کا بجلی کا بحران کم ہو. اور صدر زرداری نے وہ منصوبہ شروع کیا. اور مجھے یہ فخر کا اعزاز ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے وہ انقلابی تھر کور کا منصوبہ لانچ کیا، شروع کروایا، جس کی وجہ سے نہ صرف تھر کے عوام کو فائدہ ہو رہا ہے، نہ صرف سندھ کا عوام کو فائدہ ہو رہا ہے مگر پورا پاکستان کا فیصلہ آباد تک کا عوام کا فائدہ ہو رہا ہے. ہم نے جب یہ سفر شروع کیا تو نہ کراچی میں نہ لاڑکانوں میں آپ کے پاس نہ کوئی
बस का निज़ाम था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं था। जब हमने ये सफ़र शुरू किया तो कचरा उठाने तक का कोई निज़ाम नहीं था, कराची से लेके लारकानो तक। जब हमने ये सफ़र शुरू किया तो हमारा हुकूमत की तरफ से कराची से लेके लारकानो तक ना कोई एम्बुलेंस का निज़ाम था, और हमने इतना कम टाइम में मुफ्त बस सर्विस, नॉट मुफ्त, 50 रुपीस का एयर कंडीशन बस सर्विस ना सिर्फ कराची भर में हमने शुरू किया है, मगर लारकानो में भी शुरू किया है और सिंध के हर शहर में पहुंचेंगे। कराची के हर डिस्ट्रिक्ट से अब कचरा उठाना का सिलसिला शुरू हुआ। इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ जाएगा, मगर ये कराची की तरफ महदूद नहीं। मैंने ये निज़ाम लारकानो शहर में भी शुरू किया है और इंशाल्लाह ताला शहर शहर में पहुंचाऊंगा। जब आपने मुझे वज़ीरे ख़ारजा बनाया इस इत्तेहादी हुकूमत में, तो हमारा ताल्लुकात हमारा हमसाया मुल्क से तो खराब ही थे, मगर अमेरिका से भी खराब थे, यूरोपियन यूनियन से भी खराब थे। हम FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ग्रे लिस्ट पे था, जिसका मुआशी बोझ आम आदमी उठा रहा था, और वही लोग जिन्होंने हमें ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में डालना था, उनसे हमने मुफ्त में झगड़ा छेड़ लिया। अमेरिका ने साथ देना था अगर हमने ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट झगड़ा, यूरोप ने साथ देना था अगर हमने FATF का ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में जाना था, उनके साथ भी झगड़ा। हमने 6 महीना के अंदर ही अंदर हमारा ताल्लुकात बहाल किया, और पाकिस्तान की मईशत के मफाद के लिए, पाकिस्तान के अवाम के मफाद के लिए ग्रे लिस्ट तक व्हाइट लिस्ट का सफर पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल किया। हम तो गिनवा सकते हैं, हम अपना कुर्बानी भी गिनवा सकते हैं, हम अपना कामयाबी भी गिनवा सकते हैं, और हम जानते हैं कि ये एक तारीखी हकीकत है कि इस मुल्क को अगर हुकूक मिले, भुट्टो साहब के दौर में, बीबी शहीद के दौर में, किसी भी दौर में, तो वो पीपल्स पार्टी ने हुकूक दिलवाए। और इस मुल्क के गरीब अवाम को मालूम है, इस मुल्क का आम आदमी को पता है, इस मुल्क का मेहनत कश, इस मुल्क का सफेद पोश तबका, उन सबको मालूम है कि अगर हक मिलना है तो पीपी ने दिलवाना है, अगर मुआशी इंसाफ होना है तो पीपल्स पार्टी मुआशी इंसाफ दिलवा सकती है। हम अपने सियासी मुखालिफ से कहते हैं कि नफरत की सियासत बंद करो, इंतशार की सियासत बंद करो, इस कौम के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ साजिश करना बंद करें, तो फिर शायद ये कौम आपको माफ कर सकेगी, वरना आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आज जो भी झूठ कहा जा रहा है, तारीख गवाह है कि अगर पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत का बहाली के लिए जदोजहद की, अगर पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत का बहाली के लिए कुर्बानी दी, तो दूसरी तरफ यही कठपुतलियां, यही सिलेक्टेड सियासी जमातें ने
ہر جمہوریت دشمن قوت کے ساتھ مل کے حمید گل سے یہ سفر شروع ہوتا ہے اور چلتے چلتے اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہے. ہر غیر جمہوری سازش میں یہی سلیکٹڈ لوگ ساتھ تھے. عوام کے حقوق سلب کرنے میں، آمرانہ نظام نافذ کرنے میں یہ پولنگ ایجنٹس بنے. آج جب ہمارے سارے ادارے نے اپنے غلطیاں مان چکے ہیں کہ آج کے بعد ہم سیاست نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم متنازع نہیں آئینی کام کریں گے، آج کے بعد ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، تو اسی وقت سارے سلیکٹڈ سیاستدان پریشان ہوئے، سارے کٹ پتلیاں پریشان ہوئے کہ اگر یہ لوگ غیر سیاسی ہو گئے، اے پولیٹیکل ہو گئے، نیوٹرل ہو گئے، آئینی کردار ادا کریں گے تو ہم جیسے سلیکٹڈ سیاستدانوں کا مستقبل کیا ہوگا. اسی وقت وہ نفرت کی سیاست شروع، وہ انتشار کی سیاست شروع، وہ سازش کا سیاست شروع، ملک توڑنے کا سیاست شروع. اپنا گری چوری کو چھپانے کے لیے، گوگی صاحبہ کو بچانے کے لیے، علیمہ باجی کو بچانے کے لیے، فورن فنڈنگ کیس سے چھپنے کے لیے انتشار پھیلایا جا رہا ہے، نفرت کی سیاست کھیلا جا رہا ہے، دھمکیاں دیا جا رہے ہیں. ان سارے سیاسی قوتوں کو ہم خبردار کرتے ہیں اور ان کو یاد دلوانا چاہتے ہیں کہ آج بھی پیپلز پارٹی موجود ہے. ہم نے ماضی میں بھی ہر عوام دشمن سازش کو ناکام کروایا، ہر جمہوریت دشمن سازش کو ناکام کروایا. آج بھی ہم یہ کت پتلی کا سازش ناکام کروائیں گے. یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں استعفیٰ دوں گا، پہلے تو اب آپ ہمارے استعفے لینے آئے تھے، خود اپنے استعفیٰ دینے شروع کر دیے، مگر یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی دھوکہ ہے، یہ کٹ پتلی، یہ سلیکٹڈ. اب لکھ کے میں بتا رہا ہوں آپ کو، اب لکھ لو یہ پختونخوا سے استعفیٰ نہیں دیں گے، یہ پنجاب سے استعفیٰ نہیں دیں گے. یاد نہیں ہے آپ کو، نیشنل اسمبلی نے اسے استعفیٰ تو دیے تھے، جیسے جیسے بائی الیکشن شروع ہو گئے تو عدالت پہنچ جاتے ہیں کہ پلیز جناب ہمارا استعفیٰ وصول نہ کرو، ہم سیاسی شوشہ کر رہے تھے آپ سے. وہ اپنا سیلری سو لے رہے ہیں، تنخواہ جمع کر رہے ہیں، مگر اپنا کام نہ نیشنل اسمبلی پہنچ کے کر رہے ہیں، نہ صوبے کی اسمبلی میں پہنچ کے کر رہے ہیں. اور آج بھی اپنا ناکام ترین مارچ، کامیاب مارچ تو صرف جیالے کر سکتے ہیں. سلیکٹڈ نکلتا ہے تو مارچ ناکام ہی ہونا تھا اور ناکام ہی رہا. ڈر گیا بزدل، ڈر گیا، بھاگ گیا پیچھے. اور یہ بھاگتے ہوئے جیسے اس نے اسمبلی عدم اعتماد کے وقت بھاگا تھا نا، یاد ہے آپ کو، ویسے ہی یہ پنڈی سے بھاگ نکلا اور یہ شوشہ چھوڑا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں. اگر استعفیٰ دینا چاہتے ہو تو دے دو، پاکستان پیپلز پارٹی آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے
تیار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کٹ پتلیوں سے نہیں ڈرتی. پاکستان پیپلز پارٹی سلیکٹڈ ڈرامہ باز سے نہیں ڈرتے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈٹ کے آپ کا مقابلہ، آپ کا ملتان میں بائی الیکشن میں ہم نے آپ کا مقابلہ کیا اور ملتان کے جیالوں نے آپ کو شکست دلوائے. اور میں ایک دن کے لیے نہیں پہنچا کیمپین کرنے کے لیے. ملیر کے بہادر جیالوں نے، یہ وہ لوگ ہیں جو الطاف والا ایم کیو ایم کا مقابلہ کرتے تھے، جو شہادت سے نہیں ڈرتے ہیں، جو غریبوں کا خادم ہے، عوام کا خدمت کار ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے سپاہی ہے. انہوں نے ملیر میں عمران کا مقابلہ کیا. بڑا بڑا کرکٹر بن کے پھرتا ہے. اس سلیکٹڈ عمران کو اگر شکست کا سامنا کرنا پڑا تو میرے ملیر کے جیالوں نے عمران خان کو ہروایا. لیاری میں وہ تو خود بھاگے. اتنے بڑے بڑے بن کے پھرتے تھے. جب وہ فیضیاب تھے تو لیاری پہ ڈاکہ مارا گیا. جب وہ فیضیاب تھے تو لیاری کا مینڈیٹ چوری کیا گیا. وقت آ گیا امتحان کا. پورا قوم میں، پورا ملک میں پی ٹی آئی اور سلیکٹڈ والے اپنے بائی الیکشنز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے، مگر میرے لیاری کے لاڈلے سے ڈر گئے. بزدل نکلے. پہلے استعفیٰ دیا، استعفیٰ وصول ہوا. خود جا کے ان کے امیدوار نے اپنا نامزدگی کے جو کاغذ ہے وہ جمع کیے، خان کا جمع کیے. الیکشن کا 2 دن رہتے ہیں تو کہیں سے اسلام آباد سے کوئی سٹے آرڈر کی بندوبست کرتے ہیں کہ ہم تو پیپلز پارٹی کے لیاری کے جیلوں سے ڈرتے ہیں، مقابلہ نہیں کر سکتے. استعفیٰ وصول نہ کرو. یہ تو سیاسی شوشات تھا. یہ ہم سیاست کھیل رہے تھے. امریکی سازش پہ کھیلنا ہے، آئی ایم ایف کے مذاکرات پہ کھیلنا ہے، ملک کو ڈیفالٹ کی طرف کھیلنا ہے، مگر سیاست کھیلنا ہے. اس قسم کی سیاست پیپلز پارٹی نے نہ کل کی، نہ آج کر رہی ہے، نہ آنے والے مستقبل میں کرے گی. پاکستان پیپلز پارٹی عوامی سیاست میں یقین رکھتی ہے. آپ ہمارے ساتھ تھے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس کراچی کا قسمت بدل دیں گے، اس ملک کا قسمت بدل دیں گے. اور انشاءاللہ تعالی شہید ذوالفقار علی بھٹو کا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی نامکمل مشن مکمل کریں گے. جمہوریت کا بحالی کے لیے جدوجہد کریں گے. عام آدمی کو معاشی انصاف دلوائیں گے. جیے بھٹو، جیے عوام، جیوے پاکستان.